اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير۔ اس سے پہلے والے رکوع کے اندر قوم سبا کی تباہی کا تذکرہ تھا کہ قوم سبا کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا۔ جن باغات کے اوپر وہ لوگ فخر کیا کرتے تھے ان کو بھی ہم نے تباہ کیا، اور انہوں نے بدبختی اپنی ظاہر کی کہ اچھا سفر اللہ نے انہیں دیا تھا، وہ برا سفر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تباہ کر دیا۔ اب یہاں سے آگے توحید کا بیان ہے۔ دیکھو، اللہ کو چھوڑ کر غیروں کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر اور تو اور اللہ کے نبی کو بھی مت پکارو مدد کے لیے، پکارو تو صرف اور صرف ایک ہی ذات کو، اور اللہ کی ہی ذات ہے۔ اب یہاں سے آگے توحید ہی چلتی رہے گی۔ قل، اے محمد رسول اللہ فرما دیجئے، ادعو، تم لوگ پکارو، الذین، ان لوگوں کو، زعمتم من دون اللہ، جن کو تم نے شریک سمجھا ہوا ہے اللہ کا، اللہ کے علاوہ جن کو تم نے شریک سمجھا ہوا ہے ان کو ذرا مدد کے لیے پکارو نا، وہ تمہاری مدد کرتے ہیں، چاہے وہ زندہ ہے یا مردہ ہے، آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے، کسی جگہ پر اللہ کے علاوہ کوئی ہے اسے مدد کے لیے پکارو نا، نہیں مدد کر سکتے تمہاری۔ کیوں؟ لا یملکون مثقال ذرۃ، وہ مالک نہیں ہے ذرہ برابر کے، فی السماوات، آسمانوں میں، ولا فی الارض، اور نہ ہی زمینوں میں، وما لہم فیہما من شرک، اور نہیں ہے تمہارے لیے فیہما، ان دونوں کے اندر، من شرکن، کسی قسم کا کوئی شریک۔ آسمانوں اور زمینوں کے اندر اللہ کے ساتھ کوئی ذرہ برابر کا شریک نہیں، کوئی کسی چیز کا مالک نہیں۔ اگر نبی بھی ہے نا، نبی بھی اللہ کا نبی ہے، کتنا برگزیدہ ہے کہ نبی سے بڑھ کر کائنات میں کوئی انسان نہیں ہوتا، لیکن نبی بھی مختار کل نہیں ہوتا، یعنی نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہوتا۔ اور دوسری چیز، مالک جو ہے نا، مالک اور وارث، وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تمام انسانوں کی جانوں کا بھی اور تمام چیزوں کا بھی۔ یہ جو آپ کو وقتی طور پر دنیا کے اندر لوگ مالک نظر آتے ہیں، یہ مالک مجازی طور پر ہے۔ ان کی ملکیت کب تک ہے؟ آنکھیں بند ہونے تک۔ اس سے پہلے کائنات کے اندر کوئی بھی آیا ہے، آنکھیں بند ہونے کے بعد وہ مالک اسے کسی نے نہیں کہا۔ مالک تو چھوڑیں، انسان بھی مرنے کے بعد کوئی نہیں کہتا، کہتے ہیں کہ مردہ پڑا ہوا ہے، میت پڑی ہوئی ہے۔ فرمایا اتنی حیثیت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ فرمایا وما لہ منہم من ظہیر، اور انہی شریکوں میں سے کوئی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے پشت پناہ۔ اللہ جب ہاتھ اٹھا لے رحمت کا، پھر ساری کائنات جمع ہو جائے آپ کی پشت پناہ ہی کرے، وہ نہیں کر سکے، کوئی مددگار نہیں۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده، اور نہیں فائدہ دے گی سفارش عندہ، اس پروردگار کے سامنے، الا لمن اذن له، مگر اس شخص کی سفارش فائدہ دے گی جس کے لیے اللہ سفارش کی اجازت دے گا۔ یہ مسئلہ شفاعت جبریہ، اس کا رد ہے کہ اللہ کے جو محبوب بندے ہیں وہ اللہ سے زبردستی سفارش منوائیں گے، اور یہ عقیدہ لوگوں کا محمد الرسول اللہ کے بارے میں بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ زبردستی جہنم سے نکال کر جنت میں لے جائیں۔ اور یہ اشعار بھی لوگ پڑھتے ہیں کہ جسے اللہ پکڑے اسے محمد چھڑائے، اور جسے محمد پکڑے اسے کوئی نہ چھڑائے۔ نعوذ باللہ، کفری عقیدہ ہے۔ اللہ جسے پکڑیں گے اسے کوئی نہیں چھڑا سکتا۔ ہاں، محمد الرسول اللہ ضرور سفارش کریں گے، لیکن کن لوگوں کی سفارش کریں گے؟ جن کے بارے میں اللہ اجازت دیں گے۔ آپ تو پہلی چیز یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ سفارش کس طریقے پر کریں گے۔ سب سے پہلے وہ حدیث کی کتابوں کے اندر حدیث شفاعت جسے کہا جاتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے۔ وہاں پر کیا آتا ہے؟ محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن لوگ سارے نبیوں کے پاس چکر لگائیں گے، آدم علیہ السلام اور جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم، سب کو واسطہ دیں گے
کہ آپ ہماری سفارش کرو، کوئی نبی سفارش کرنے پر تیار نہیں ہوگا۔ آخر میں میرے پاس آئیں گے تو میں کیا کروں گا؟ اللہ کے سامنے سجدے کے اندر سر رکھ دوں گا۔ اس وقت تک میں محمد اپنے سر کو نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اللہ اجازت نہ دے۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنے سر کو اٹھا دیجئے، اب سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ اور سفارش کس کی کریں گے؟ یاد رکھیں، سفارش کرنے کے لیے دونوں طرفہ، یعنی جس کی سفارش کی جاتی ہے وہ اور جو سفارش کر رہا ہے وہ، یہ دونوں موحد ہونا ضروری ہیں، یعنی توحید والے ہونا ضروری ہیں۔ دونوں میں سے سفارش کرنے والے میں سے یہ جس کی سفارش کی جا رہی ہے، دونوں میں سے ایک اگر مشرک ہوگا سفارش قبول نہیں ہو۔ مشرک تو سفارش کر ہی نہیں سکتا نا، وہ تو سفارش کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن جس کی سفارش کی جا رہی ہے وہ بھی اگر مشرک ہوا تب بھی سفارش قبول نہیں کی جاتی۔ آپ کے چچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، ان کی سفارش نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ جو انہوں نے اچھائیاں کی ہیں اس کا اللہ انہیں اتنا بدلہ دے گا کہ اللہ عذاب کے اندر کمی لائے گا۔ ابو طالب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ عذاب کے اندر کمی لائے گا۔ کیسے کمی لائے گا؟ فرمایا کہ ابو طالب کو آگ کے صرف 2 تسمے پہنائے جائیں گے، آگ کے 2 تسمے پاؤں کے اندر پہنائے جائیں گے، اور وہ 2 تسمے ابو طالب کے دماغ کو ابلائیں گے۔ اس سے آگے اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ عذاب کے اندر تخفیف ہے۔ وہ سفارش پیغمبر علیہ السلام بھی کریں گے لیکن کتنی حد کے اندر، اور حد کیا ہے؟ اللہ کی اجازت ہے، اللہ اجازت دیں گے پیغمبر علیہ السلام سفارش کریں گے۔ اب اس کے بعد ساری جگہ پر آ جائیں، پیغمبر علیہ السلام کے بعد صحابہ کی سفارش ہوگی، صحابہ کے بعد جتنے اللہ کے اولیاء اللہ ہیں ان کی سفارش ہوگی، حفاظ کی ہوگی، علماء کی ہوگی، سب کی سفارش ہوگی، لیکن مشرک کے حق کے اندر نہیں ہوگی، گنہگاروں کے حق کے اندر ہوگی، اور وہ بھی اللہ جب اجازت دیں گے تو سفارش قبول کی جائے گی۔ اب ایک شخص کے بارے میں اللہ کا فیصلہ ہو گیا یہ جہنمی ہے، اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ اب اگر 1,00,000 سفارشیں بھی کی جائیں، اللہ اگر نہ چاہے تو سفارش قبول نہیں ہوگی، اللہ جہنم کے اندر ہی جلائیں گے۔ یہ کون سا عقیدہ ہم لے آئے ہیں کہ اللہ کے اوپر زبردستی چلتی ہے؟ نعوذ باللہ، کوئی بشر، کوئی نبی، کوئی ولی وہ اللہ کے اوپر زبردستی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی ذات ہے، جیسا اللہ چاہے گا ویسے اللہ کرے گا۔ تو رد کر دیا وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ، سفارش کام نہیں آئے گی اس پروردگار کے سامنے مگر جسے اللہ اجازت دیں گے۔ آپ اجازت کی بات کرتے ہیں، اللہ کی اجازت کے بغیر تو وہاں پر کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سارے نبیوں کی زبان کے اوپر ہوگا یا ربی سلم سلم، اے اللہ ہماری جان کی حفاظت، اللہ ہمیں سلامتی کے اندر رکھ۔ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ فلاں بھی کوئی بھی آئے گا وہ سفارش کرے گا، یہ اتنی آسان تو نہیں۔ سب سے پہلی سفارش کا جو دروازہ کھلے گا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلی سفارش محمد رسول اللہ کریں گے۔ اور ان کے بارے میں میں نے عرض کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت ملے گی جب کلمہ کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد، کہ محمد رسول اللہ اپنے سر کو اٹھائیے، اس کے بعد سفارش کریں گے۔ پھر اس کے بعد اور لوگوں کے اولیاء اللہ ان کی کیا بات ہے؟ سب سے پہلی سفارش جو محمد رسول اللہ کی۔ فرمایا حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک اذا فزع جب دور کی جاتی ہے گھبراہٹ، عن قلوبہم ان کے دلوں سے، قالوا تو کہتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے پروردگار نے کیا کہا؟ قالوا الحق، وہ کہتے ہیں کہ سچ۔ اب بظاہر اگر دیکھا جائے نا ان 2 باتوں کا آپس میں کوئی جوڑ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اوپر سفارش کی بات ہوئی، اب یہاں پر ایک جملہ لایا کہ یہاں تک کہ ان کے دلوں سے جب خوف کو دور کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ کیا کہا تمہارے پروردگار نے؟ قال الحق، تو وہ کہتے ہیں کہ حق کہا۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر کے اندر حدیث نقل کی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب آسمان کے اندر فیصلہ ہوتا ہے نا، یعنی کوئی وحی وغیرہ اترتی ہے
تو وہ وحی کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اللہ کوئی حکم دیتا ہے زمین والوں تک پہنچانے کے لیے، تو بعض فرشتوں کو، یعنی جو قریب عرش کے قریب فرشتے ہوتے ہیں انہیں دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ان کے جتنے قریب ہوتے ہیں سب کو دوسرے آسمان، تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، اسی طریقے سے حکم نیچے آتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی حکم سنایا جاتا ہے تو فرشتے اپنے پروں کو مارتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کانپتے ہیں، ڈرتے ہیں اللہ کے خوف سے، اور اپنے پروں کو زمین پر مارتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ عاجزی کی وجہ سے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں۔ تو جب وہ کلام سنتے ہیں اللہ کا، سننے کے بعد نیچے جب پہنچانے لگتے ہیں تو آگے والے فرشتے پوچھتے ہیں کہ اللہ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کیا کہا؟ قال الحق، وہ کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا، اللہ نے سچ کہا۔ یہ اس چیز کا تذکرہ ہے یہاں پر۔ مشرکین کہتے تھے کہ اللہ ہماری نہیں سنتا، اللہ ہماری نہیں سنتا، ہم سناتے ہیں بتوں کو، یہ بت اللہ کے مقرب ہیں، ما یعبدوہم الا لیقربونا، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مگر یہ ہمارا قرب زیادہ کرتے ہیں اللہ کی طرف۔ تو مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے سامنے ہماری سفارش کرتے ہیں، اللہ ان کی سن لیتے ہیں، اللہ ہماری نہیں سنتا۔ پہلے بھی عرض کیا تھا، صرف دور بدلا ہے، طریقے نہیں بدلے۔ آج ہم میں سے بھی بعض لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ ہم گنہگاروں کی نہیں سنتا، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں اللہ ان کی زیادہ سنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ، ہر ایک کی میں سنتا ہوں جو مجھے پکارتا ہے، جو مجھے پکارتا ہے میں ہر ایک کی سنتا ہوں۔ یہاں پر یہ جملہ کیوں لایا اللہ نے؟ اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں کی روز کی ڈیوٹی ہے وہ اللہ کی وحی کو سنتے ہیں، اللہ کے کلام کو سنتے ہیں،